السلام علیکم پاکستانی یوتھ، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج آپ کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ یہ بزنس میں نے کیا، اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیلز بھی آپ کو نظر آ جائیں گی، جس میں اس کا بروشر، کیٹالاگ اور اس کے علاوہ اس میں وزٹنگ کارڈ بھی میں نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ بزنس جو ہے بہت اٹریکٹیو بزنس ہے۔ سٹارٹنگ میں اس پہ ہم نے ورکنگ سٹارٹ کی، آرڈرز بھی اچھے آئے۔ کچھ اس میں ٹیکنیکل ایشوز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کیا جائے آپ کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے آپ کو نالج دینا بھی مقصود ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس سسٹم میں کیا کیا چیزیں کیسے آپریٹ کرتی ہیں۔ اس ٹائم ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رول اوور کار واش ہے۔ رول اوور کار واش جو ہے اس میں گاڑی سٹل رہتی ہے، گاڑی اپنی جگہ پہ رہتی ہے، جبکہ مشین جو ہے اس کے اوپر رول اوور کرتی ہے، یعنی کہ اس کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینٹرل بار برش جو ہوتا ہے ہمارا بڑا برش، یہ جو ہے یہ بونٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ونڈ اسکرین اور ٹاپ چھت کو کرتے ہوئے پیچھے ڈگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح آپ کو فرنٹ سے یہ چھوٹے دو نظر آ رہے ہیں، ان دو چھوٹوں کا کام صرف ٹائر کی حد تک ہوتا ہے۔ یہ ٹائرز اور اس کے نیچے کے ایریا کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کی ورکنگ ہے۔ اب جیسے جیسے رول اوور یعنی کہ مشین پیچھے موو کرتی رہتی ہے تو وہ جو برش ہے وہ چھت سے ہوتا ہوا پیچھے ڈگی کی طرف آہستہ آہستہ سلولی موو کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ پورا سسٹم کوئک سسٹم ہوتا ہے، یورپ میں بہت زیادہ جو ہے چل رہا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یورپ میں کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو یہ سسٹم وہاں بہت کامیاب ہے، اور وہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ اتنی گندی بھی نہیں ہوتی، تو ان کی اگر ہفتے اور مہینے بعد بھی گاڑی واش کریں وہ تو ان کی گاڑی بہت ایزیلی اس مشین کے تھرو 3 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ یہ 3 منٹ میں آپ کی گاڑی کو واش کرتا ہے، آپ کا ٹائم سیو کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی منزل مقصود کو رواں دواں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ آپ اگر دیکھیں تو جو اوپر کا بڑا برش ہے یہ دوبارہ ونس ایک دفعہ رول کرتا ہے کمپلیٹ، مشین پہلے پیچھے گئی پھر دوبارہ آگے آئی ہے اور اس کے بعد اب وہ دوبارہ پیچھے جائے گی۔ اب جو پیچھے جائے گی تو یہ اس کا لاسٹ چکر ہوگا۔ اس کے پیچھے آپ کو بڑے برش نظر آ رہے ہیں، یہ پہلے بڑے برش پیچھے ڈگی کی سائڈ پہ تھے، اب یہ فرنٹ پہ آ کے بونٹ اور جو آپ کا بمپر ہوتا ہے، لائٹس ہوتی ہیں، یہ انہیں واش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کی واشنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب جو اس میں ایک کام رہ جاتا ہے وہ ہے اس کا ڈرائنگ۔ اب اوپر سے ڈرائنگ سسٹم نیچے اترتا ہے اور آپ کا جو بونٹ ہے وہاں سے وہ اس کو گاڑی کو ڈرائی کرنا شروع کرتا ہے، اور ڈرائی کرتے کرتے چھت سے ہوتا ہوا وہ ڈگی کی سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ یہ جی ایک گاڑی کے واش ہونے کا کمپلیٹ پروسیس ہے رول اوور میں۔ رول اوور جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ پر انسٹال ہوتا ہے، اس کو آپ ہارڈلی جو ہے وہ 15 to 20 فیٹ کی سپیس پہ جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ سینسر بیس پوری مشین ہے، اس میں کون سا برش کب چلنا ہے وہ سینسر ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے پروگرامنگ کے تھرو۔ LCD لگی ہوتی ہے اس میں، وہ آپ کو ہر چیز گائیڈ کرتی ہے۔ ایون آپ نے اس میں اگر خود ٹائمنگ سیٹ کرنی ہو تو وہ آپ ٹائمنگ سیٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹائمنگ بڑھا بھی سکتے ہیں، ٹائمنگ کم بھی کر سکتے ہیں، بلور جو ونڈ بلور ہے اس کے پریشر کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ PLC پینل میں آپ کو آپریٹ کرنے کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ یہ رول اوور کا سچویشن ہے۔ رول اوور کی قیمت میں آپ کو بتا دوں، یہ ایکچولی امپورٹڈ ہے، یہاں لوکلی اسمبلڈ نہیں ہوتا، بنتا نہیں ہے، اسمبلڈ تو ہو جاتا ہے یہاں، لیکن اس کی کوئی چیز یہاں بنتی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سسٹم پورا کا پورا وہاں سے آتا ہے، اور وہ آپ کو ایک ڈائیگرام دیتے ہیں، ان کا انجینئر آپ کے ساتھ فون وغیرہ پہ اٹیچ ہو جاتا ہے، لوکل انجینئر کو لے کے آپ جو ہے اس کی فٹنگ اور انسٹالیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے جی، اور اب جو اس میں مین چیز تھی وہ اس کی پرائس ہے $10,000 سے اس کی پرائس سٹارٹ ہوتی ہے، اور تھرو آؤٹ یہ 15 تک جاتا ہے۔
اب آپ نیکسٹ میں آ جائیں تو نیکسٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارا کنویئر سسٹم جو ہے وہ تھوڑا بیٹر کمرشل کاؤنٹ ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ جو رول اوور ہے اس میں مشین نے موو کرنا ہے، گاڑی نے سٹل رہنا ہے۔ اب پیچھے سے آنے والی گاڑی یا اور کیو ایک پوری لگتی ہے، اور جب پہلی ختم ہوگی دوسری انٹر ہوگی، ٹھیک ہے، مشین پھر اس پہ آپریٹ کرے گی۔ کنویئر تھوڑا سا ایڈوانٹیج آپ کو دیتا ہے۔ کنویئر یہ کرتا ہے کہ آپ اس میں جو کنویئر کی سپیڈ ہے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ اس میں بھی آپ 3 سے 4 منٹ کا ٹائم رکھتے ہیں اور آپ کی گاڑی سلولی موو کرتی ہے یہ تھرو کنویئر پہ جب آپ چڑھا لیتے ہیں تو بیک جو ٹائر ہوتے ہیں آپ کو گاڑی کو نیوٹرل کرنا ہے، بیک ٹائر کے ساتھ جو ہے ایک سپورٹر لگتا ہے جو کہ آہستہ آہستہ موٹر جب موو کرتی ہے تو گاڑی کو دھکیل رہا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پلانٹ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، گاڑی کو دھکیلا جا رہا ہے تھرو کنویئر۔ تو کنویئر کار واش جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے۔ آپ کو 2 قسم کے میں نے سسٹم بتائے ہیں۔ ایک آپ نے سسٹم دیکھا جس کو ہم رول اوور کہتے ہیں، اس میں مشین موو کرتی ہے، گاڑی کھڑی رہتی ہے۔ اس میں گاڑی موو کرے گی کنویئر میں اور مشین اپنی جگہ سٹل رہے گی۔ یہ جو ہے اس کو کنویئر سسٹم کہتے ہیں۔ یہ کنویئر کی خصوصیت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ایک کنویئر پہ 2 گاڑیاں بھی آپ کر لیتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا لمبا آپ نے یہ ٹنل بنانا ہے۔ کنویئر سسٹم میں ٹنل بنتی ہے اور یہ ٹنل آپ نے 25-30 فٹ تک آپ رکھتے ہیں، اس حساب سے ہی آپ کے پاس کنویئر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا یہ 20 فٹ کا ہوگا تو بڑے آرام سے آپ اس میں 2 گاڑیاں جو ہیں ایٹ اے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی۔ اب یہ کنویئر کیا کرتا ہے، کنویئر جس طرح سلولی موو کر رہا ہوتا ہے، جس برش کے قریب کنویئر آتا ہے وہ برش جو ہے سینسر پک کرتا ہے اور وہ برش آن ہو جاتا ہے۔ اب جیسے اس پکچر میں بھی آپ نے دیکھی، جیسے ہی گاڑی اس برش کے قریب آئی ہے یہ برش آن ہوا ہے، گھومنا شروع ہوا ہے اور یہ آپ کی گاڑی کی باڈی کے پاس آ گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کا سارے برش اکٹھے نہیں چلتے، سینسر اس میں بہت کریٹیکل رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب سینسر آپ کا یہ تمام کام چلا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب بہت امپورٹنٹ رول ہے سینسر کا۔ تو ایک سینسر جو ہے وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا پورا بزنس سینسر پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ سینسر کی خرابی کی وجہ سے آپ کا یہ سسٹم چوک ہو جائے گا اور آپ کا اس دن کا نقصان ہو جائے گا، کسٹمرز انٹرٹین آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو کنویئر میں نے آپ کو ایک کوالٹی یہ بتائی کہ آپ اس میں 2 گاڑیاں بھی ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں۔ تیسری اس میں کنویئر میں آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کیونکہ گاڑی موو کر رہی ہوتی ہے، کنویئر ہی صرف اسے چلا رہا ہوتا ہے، زور لگاتا ہے گاڑی کو، تو آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے گاڑی کو نیوٹرل کر کے ایزیلی بغیر اترے یہ گاڑی آپ اپنی واش کروا لیتے ہیں۔ یورپ سائڈ پہ عموماً جب لوگ گاڑیاں اس طرح کی مشین میں انٹر کرتے ہیں وہ اترتے نہیں ہیں، وہ اندر بیٹھے رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ ایون سٹارٹنگ میں جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا اس پورے سسٹم کو، تو میں نے بھی دیکھا کہ پاکستان میں جن علاقوں میں تو یہ مشین کامیاب ہوئی ہیں، یہ سسٹم لگے ہیں، وہاں پہ نیچر یہی تھی کہ لوگ اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ لے رہے تھے۔ وہ اس وجہ سے جو ہے نا کامیاب بھی ہو گئے، وہ جو ان کے کار واش سسٹمز تھے وہ چل بھی پڑے، رننگ میں بھی آ گئے۔ اچھا، ایسے علاقے پاکستان میں کون سے ہیں؟ ایسے علاقے پاکستان میں چھوٹے شہر ہیں جن میں آپ مختلف علاقوں کے نام لے لیں۔ میں نے جو وزٹ کیے ہیں وہ چکوال، راول پنڈی کی سراؤنڈنگ میں، ترنول، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح کے مختلف فیصل آباد کے سراؤنڈنگ میں، مطلب مین شہروں کی سراؤنڈنگ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آپ کی رورل آبادی یعنی کہ دیہات وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو زیادہ شوق ہے، زیادہ اٹریکشن وہاں ہے۔ یہ سسٹم کہاں ناکام ہوئے ہیں؟ وہ ہمارے ہوئے ہیں بڑے کیپٹل، جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ان میں ناکام ہوئے ہیں۔ لاہور میں مجھے جو میری انفارمیشن کے مطابق کوئی 96 میں فرسٹ انسٹال ہوا تھا لبرٹی مارکیٹ کے پاس، اور وہ بھی بند ہو گیا۔ تو
تو اس کے بعد جو ہے آئے بگائے 1 2 کھلے اور پھر بند ہوتے گئے. تو لاہور کے جو منٹیلٹی ہے وہ ایکچولی ویسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ لاہور میں بزنس کلک نہیں کیا، لاہور میں نہیں چل سکا. کراچی میں اس کو میں نے کچھ زیادہ نہیں دیکھا، میری اسٹڈی کے مطابق کراچی میں اس وقت تک تو نہیں تھا. اب اس ٹائم سینیریو میں کہیں ہو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میری نالج میں نہیں ہے کہ اس ٹائم تھا جب یہ ہم نے سارا ورکنگ اس پہ کی تھی. پنڈی کے اندر ایئرپورٹ کی سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ایریا اسلام آباد کی سائڈ پہ نہیں ہے. پشاور کی سراؤنڈنگ میں ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ملتان کی سراؤنڈنگ میں آپ کو ملے گا، صادق آباد کی سراؤنڈنگ میں ملے گا. یہ زیادہ تر ان ایریاز میں ہیں جو کہ ہمارے رولر ایریاز ہیں. رولر ایریاز کے لوگوں کو یہ فینٹیسی ہے، یہ اچھا لگتا ہے، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی واش کراتے ہیں، پوری فیملی اس کے اندر ہی ہوتی ہے گاڑی کے. سو اٹریکشن ہے کہ کسٹمر اٹریکٹ کرتا ہے کسی چیز کو، تب آپ کا بزنس چلتا ہے. تو ہم نے اس کو ٹرائی کیا. لاہور میں ہم نے 1 2 پروجیکٹ لگائے، وہ بھی کلوز ہوئے. کچھ اور ایسی جگہ پہ جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ اربن ایریا ہے، شہر کا ایریا ہے، لوگ زیادہ اس چیز کو انجوائے کریں گے، لیکن انہوں نے اس مشین سے زیادہ ایڈوانٹیج نہیں لیا، زیادہ انجوائے نہیں کیا. ہاں وہ لوگ ضرور جو کہ صبح آفس جاتے ہیں، آفس جاتے جاتے انہوں نے 3 سے 5 منٹ میں اگر گاڑی واش کرانی ہو وہ ضرور اس پلانٹ کو یوز کرتے تھے. ادروائز ہمارے ملک میں جو کلچر ہے کار واش کا وہ یہ ہے کہ آپ اسپیئر ٹائم نکالتے ہیں، اور ماشاءاللہ سمجھ لیں کہ آدھا دن جو ہے ہماری یہ کار واش پہ لگتا ہے، اور ہم جو ہے وہ بالکل سر پہ کھڑے ہوتے ہیں کار واشر کے، اور اسے ایک ایک کونا بتاتے ہیں کہ اس کو رگڑ، اس کو برش مار، ادھر سے یہ صاف کر، ادھر سے وہ صاف کر. سو ایک منٹیلٹی کا بڑا جو ہے اس میں رول ہے. اس بزنس کے میں سمجھتا ہوں وہ جس طریقے سے اس کو پیک پکڑنی چاہیے تھی، یہ پیک نہیں پکڑا، اور میری بھی سیل اتنی نہیں رہی. تو مجھے یہ سسٹمز جو ہیں آہستہ آہستہ کلوز ڈاؤن کرنے پڑے. تو اس کی ریزن یہ تھی میری ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ بڑے شہر تھے، اور بڑے شہر میں ان کی اٹریکشن وہ نہیں تھی جو کہ گاؤں اور رورل ایریاز میں تھی. تو اس وجہ سے وہ سیٹ اپ کلوز کرنے پڑے. جن کو لگا کے دیے وہ بھی سٹیز میں تھے، ان کے بھی کلوز ہوئے. سو آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو میجر کنسرن ہے، میجر چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ نے اس کو رورل ایریاز کے آس پاس لگانا ہے. اچھی سیل ملے گی، اچھا فیڈ بیک مل جائے گا. جو کہ سٹیز ہیں ان میں ہمارے لوگوں کی توجہ یا ان کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے ایسا اتنی اٹریکشن نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب بمپر مطلب مشین کے بعد بھی جو ہے نا لیبر لگے اور ان کی گاڑی کو صاف کرے. ادروائز یہ سسٹم جو ہیں یہ انسٹال اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی لیبر کٹ ڈاؤن کریں. تو یہ تھا آج کا بزنس آئیڈیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.